السلام علیکم پیارے ناظرین، الوہاب آفیشل کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک انتہائی سادہ غذا اگر ناشتے میں استعمال کی جائے تو مردانہ طاقت اتنی ہوگی کہ 4 بیویاں بھی کم ہیں، 5ویں کا انتظام کر لیں۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو فل دیکھیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے جو وجود سمندر ہے، قطروں کا متلاشی۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ وہ عاشق جن کا دل ایک آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا، کیا اس کے لیے حقیقی محبت اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں؟ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا اس میں دین ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ تم نے برسا برسے کسی کو سجدے کرتے دیکھا ہو، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ جس مرض نے مور کو بیمار کیا، اس مرض کا نام تکبر ہے۔ کسی شخص کو تکبر سے نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ان کا ہر کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حق کے لیے۔ کچھ لوگ دوات کتاب اور قلم کی مدد سے کمال تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ تانبے کو ڈھال کر اور اس میں اپنی محبت ڈال کر کمال تک پہنچتے ہیں۔ وہ شخص جوان اسیر ہو جاتا ہے جن سے وہ نظریں نہیں بچا سکتا، اور حق کی جانب بھی انہی گندی نظروں سے دکھتا ہے۔ بھینگا وہی ہے، اور وہ لوگ جو حق سے دور رہتے ہیں وہی در حقیقت اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں، چمک نکل جاتی ہے اور چمکنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی منتظر ہے۔ جب یہ مکمل کمال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں 2 ایسے گھوڑے ہیں جنہوں نے آب حیات کو پیا ہے، ایک گھوڑا حضرت علی علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا، اور در کی روح اس دنیا میں بھی رہتی ہے۔ وہ مجھ جیسے بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر شے اس حق تعالیٰ کا ہی جلوہ ہے، حق تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ چٹان، یہ درخت، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، ہر شے میں اسی کی صورت گری ہے، یہاں تک کہ انسان کی صورت میں بھی ایک ہی وجود سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا دل کبوتر پرندہ ہے۔ جب ہم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں اور کھیلتے ہیں، اور خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے۔ ہم اپنے دلوں کے پرندے کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ ہم سب کی بنیاد ایک ہے، تھوڑی کھنکتی ہوئی مٹی اور پانی۔ کسی بھی انسان میں فخر والی کوئی چیز نہیں، اور اگر کچھ بھی ہو تو آئینے پہ لگی گرد کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ گرد آئینے سے صاف کر دو، پھر وہی چمکتا ہوا آئینہ ہو جائے گا۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ہر غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف قلب ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ خود غرضی ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ کی خود پسندی ہمیشہ آپ کے راستے میں آئے گی، تم لڑکھڑاؤ گے اور اس راستے سے تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی کے لیے شاگردی ہے، اس سے آپ کھڑا ہونا سیکھیں گے، گریں گے نہیں۔ گندم مانگنے والے کو گندم ملے گی، علم کے طلبگار کو علم جیسی طلب تھی ویسی عطا ہوئی۔ درگاہ فنا کا مسکن نہیں ہے، بقا عوام کی راہ ہے۔ نفس کسی کو زندہ رہ کر مل گئی، کسی کو فنا ہو کر۔ حیات چاہیے ہو یا فنا کی خواہش ہو، زندہ ہونا بہرحال لازمی ہے۔
اس ناپاک دنیا کے لیے جو محبت ہم محسوس کرتے ہیں اسے اپنے دلوں سے نکال دے۔ اگر آپ اس دنیا کی فکر دور نہیں کر سکتے تو اسے چھوڑ دیں، اس سے ہاتھ دھو لیں، کیونکہ کچھ ہاتھ میں ہو اس کی فکر دل میں داخل ہو جاتی ہے، پھر شیطان آپ کو دنیاوی خواہش کے لیے ستائے گا۔ گھوڑا راہ پر ڈال دو، پھر دیکھو کہاں پہنچتا ہے۔ تمہیں زندہ رہے تو پھر دیکھیں گے، چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ مولا وہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ کم علم ہی اصل نعمت ہے، نہ علم کا بوجھ ہوگا، نہ کوئی حساب دینا پڑے گا۔ سیدھا بیٹھ کر ٹک ٹاک کر کے پل صراط پار کی، ٹھگ سیدھا جنت میں۔ ایک سادہ غذا کلونجی ناشتے میں اگر استعمال کی جائے تو آپ کی مردانہ طاقت میں حیرت انگیز اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک کپ کلونجی کے بیج، 2 چمچ میتھی کے بیج، 1 چمچ نیاز بو لے کر تمام اجزاء کو پیس لیں۔ صبح کھانے میں 1 چمچ سفوف شہد میں حل کر لیں اور کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گلاس دودھ ضرور پی لیں۔ 6 ہفتے استعمال کریں، 4 بیماریاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ ایک راہ کا انجام دوسری راہ کا آغاز ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہ ایک نہیں تو 2 ہوا کرتیں، 2 یا 3 ہوا کرتیں، مگر ہم وحدت والے لوگ ہیں، راہ ایک ہی ہے۔ ہم اس زمین پر آئے تھے، ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں، اگر ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اس کو فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی بات نہ پھیلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ، ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو، اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند، متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔ متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ مجھے علم ہو گیا کہ میں نے منافقت عبادت کی، میری فکر میرے ساتھ نہیں اور میری آنکھیں میرے رستے کی جانب نہیں۔ باہر سے دیکھیں گے تو میری عبادت، میری دعائیں مخلص ہیں، لیکن اندر جھانک کر دیکھا جائے تو وہ بے معنی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، عشق سے خالی انسان حیوان ہے اور حیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا۔ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چون و چرا کرنے چاہئیں۔